بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، حقانی نیٹ ورک کا نام سامنے آئے تو ذہن فوراً ڈیورنڈ لائن سے پار جاتا ہے، جہاں افغانستان میں اس وقت جب سوویت افواج افغانستان میں داخل ہو گئی تھیں تو جو گوریلا اور مزاحمتی تحریک شروع ہوئی، اس میں ایک نمایاں نام مولوی جلال الدین حقانی کا ابھر کر سامنے آیا۔ جلال الدین حقانی ایک سخت گیر اور ایک متشدد اور ایک کٹر نظریاتی قسم کے گوریلا لیڈر کے طور پر ابھرے، اور انہوں نے اپنے علاقے میں خوست اور اس کے گرد و نواح میں سوویت افواج کو بہت ٹف ٹائم دیا۔ سوویت یونین کی افواج افغانستان سے نکل گئیں تو دوسرے کمانڈروں کی طرح مولوی جلال الدین حقانی بھی ایک مین سٹریم میں آئے اور حکومت کا حصہ رہے۔ وزیر دفاع انہیں پہلی حکومت میں بنایا گیا، لیکن جب مجاہدین کی سرگرمیوں، رویوں اور سخت گیر پالیسیوں کے خلاف طالبان منظر پر ابھرے تو مولوی جلال الدین حقانی کو ان طالبان کا فکری رہنما کہا جانے لگا۔ جلال الدین حقانی نے طالبان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالا، یہاں تک کہ 9/11 ہوا اور افغانستان میں امریکہ، ایساف اور نیٹو کی افواج داخل ہو گئیں تو مولوی جلال الدین حقانی کی جو بندوق پہلے سوویت فوجیوں کے خلاف تھی، یا ان کی جانب جس بندوق کا رخ تھا، بالآخر اس کا رخ امریکی فوجیوں کی طرف ہو گیا۔ یوں وہ ایک بار پھر ایک شہرا آفاق لیڈر کے طور پر، گوریلا کمانڈر کے طور پر ابھرے، اور مغرب ان کی سرگرمیوں پر دوسرے طالبان کے مقابلے میں زیادہ چین بجبی نظر آ رہا تھا۔ مغرب کا میڈیا اور مغرب کے جو دانشور تھے وہ انہیں سخت گیر اور ایک بے لچک قسم کا گوریلا لیڈر کہہ رہے تھے، اور جو ان کا نیٹ ورک تھا، جو ان کی تنظیم تھی، جو ان کی سرگرمیاں تھیں، اس کو بھی زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جلال الدین حقانی اور ان کی تنظیم کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ایک پراکسی سمجھتے تھے، بالکل ایسے کہ جیسے جماعت الدعوہ پر ان کی ایک نظر تھی اور ایک مخصوص اینگل سے وہ اس کو دیکھتی اور سمجھتی تھی، بالکل اسی طرح مولوی جلال الدین حقانی کی تنظیم اور ان کی سرگرمیوں کو بھی دیکھا جا رہا تھا۔ ان کی سرگرمیوں کو پاکستان کے اداروں کی کارستانی اور کارروائی کہا جاتا تھا مغرب میں، لکھا جاتا تھا مغرب میں، اور وہ مغرب میں حقانی نیٹ ورک کے نام سے مشہور ہوئے۔ جب کابل حکومت کا فال ہوا اور طالبان کابل میں داخل ہوئے تو وہ حقانی نیٹ ورک جو طالبان کا ایک حصہ تھا وہ بھی کابل میں شریک اقتدار ہو گیا۔ جلال الدین حقانی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مولوی سراج الدین حقانی منظر پر نمایاں تھے، اور وہ نہ صرف دوحہ مذاکرات میں شامل تھے، وہ امریکیوں کے ساتھ مذاکرات میں شامل تھے، بلکہ وہ کابل کی حکومت کا بھی حصہ بن گئے، اور جنہیں کل تک موسٹ وانٹڈ سمجھا جاتا تھا، انہیں قبول کرنے پر امریکہ اور مغرب مجبور ہو رہا تھا۔ افغانستان کا یہ جلال الدین حقانی نیٹ ورک، جسے حقانی نیٹ ورک کہا جاتا ہے، یہ مغرب کو اس لحاظ سے بھی کھٹکتا تھا کہ یہ پیس پروسیس اور جمہوریت اور اس طرح کی جو ڈائلاگ ہے اس پہ زیادہ یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن چاروں ناچار جب منظرنامہ بدل گیا تو پھر اس کے ساتھ مذاکرات کرنا پڑے۔ یہ تو افغانستان کے حقانی نیٹ ورک کا حال ہے۔ 2013 کی بات ہے کہ جب اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں ہلاکت کے بعد بہت زیادہ باتیں اٹھ رہی تھیں، اس میں پاکستان کا کردار زیر بحث آ رہا تھا مغربی میڈیا میں، تو اس وقت حقانی نیٹ ورک کی باتیں ہو رہی تھیں کہ افغانستان میں امن قائم نہیں ہونے دے رہا اور سبوتاج کر رہا ہے۔ تو پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو ایک سینئر سیاسی رہنما سے حقانی نیٹ ورک کی بابت سوال پوچھا تو انہوں نے برجستہ کہا کہ ہم تو پاکستان میں ایک ہی نیٹ ورک کو جانتے ہیں اور وہ ہے حسین حقانی نیٹ ورک۔ یہ ایک بڑی گہری اور زومانی بات تھی۔ حسین حقانی
جو ایک اسکالر ہیں، دانشور ہیں، مدتوں سے امریکہ میں مقیم ہیں، اور پاکستان کی ایک معروف MNA جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے رہا ہے، فرح ناز اصفہانی ان کے شوہر ہیں، تو وہ اس وقت امریکہ کے سفیر تھے، اور امریکہ پاکستان پر کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت مختلف ہیلے بہانے اختیار کر رہا تھا، پاکستان کو زیادہ سے زیادہ وہ اپنے قریب لانے کے لیے. ظاہر ہے یہی وہ زمانہ تھا جب پاکستان دھیرے دھیرے گوادر پورٹ بھی ڈیولپ کرنے کی طرف جا رہا تھا، اور سی پیک کو بھی آگے بڑھانے کی پلاننگ کر رہا تھا، اور اس وقت امریکہ پوری طرح انفلوئنس کر رہا تھا پاکستان پر کہ وہ اس طرف نہ جائے اور وہ امریکہ کے قریب ہی رہے. اور چونکہ حسین حقانی امریکہ کے سفیر تھے، امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے، اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ امریکہ کے لوگوں کو، بلیک واٹر کو، دوسری ایجنسیوں کے لوگوں کو دڑا دھڑ ویزے دے کر پاکستان بھیج رہے تھے، اور وہ یہاں ایک اپنا براہ راست نیٹ ورک قائم کر رہے تھے، اور جس کا مقصد پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی تک رسائی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے فیصلہ ساز اداروں پر ایک اپنی دھاک بٹھانا اور اپنا اثر رسوخ قائم کرنا تھا. حسین حقانی پاکستان سے چلے گئے اور امریکہ میں مقیم ہوئے، تو انہوں نے اپنی شخصیت کو اس انداز سے ڈیولپ کیا کہ امریکی ان کی سوچ اور فکر سے پاکستان کو سمجھیں اور پاکستان کو دیکھیں. انہوں نے اپنی بہترین مارکیٹنگ کی. وہ جب پاکستان میں بھی تھے تو اپنی ذہانت کی، اپنی معاملہ فہمی کی مارکیٹنگ کرتے تھے. امریکہ میں بھی ان کا یہ داؤ لگ گیا، اور امریکہ نے ان کو پاکستان کے ایک ماہر کے طور پر اپنی پالیسی سازی میں شریک کیا. ان کے پیپرز، ان کی کتابیں، ان کے لیکچرز امریکیوں کا ایک ذہن بناتے چلے گئے. اور حسین حقانی کا ذہن یہ تھا کہ پاکستان مغرب سے بالکل ایک نارمل ملک کے طور پہ نظر آئے. یعنی پاکستان پہ جو شدت پسندی اور دہشت گردی کا جو لیبل ہے مغرب میں، وہ یوں اترے کہ پاکستان بالکل ایک دوسرے مغربی اور یورپی ملکوں کی طرح ایک ریاست کے طور پہ نظر آئے. حسین حقانی کی یہ باتیں اور دلائل کس حد تک وزندار ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن وہ کلی طور پر یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی امریکنائزیشن ہو جائے. یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ ڈائیورسٹی جو ہے وہ فطرت کا اصول ہے، تنوع قدرت کا اصول ہے، اور انسان کی جبلت اور مزاج میں ہے کہ وہ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پورا ایک معاشرہ، پوری ایک سوسائٹی ختم ہو کر کسی ایک ہی سوچ پر آ جائے، اپنی الگ سوچ ختم کرے. تو یہ ایسا ممکن نہیں ہوتا. لیکن حسین حقانی بہرحال امریکیوں کو اس بات پر قائل کرتے رہے کہ وہ پاکستان کی فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے اور سیاسی جماعتوں کے اندر ان قوتوں کو ابھارے، ان کی مدد کرے کہ جو پاکستان کو ایک لبرل، سیکولر، اعتدال پسند اور روشن خیال ملک بناتے ہیں. جنرل مشرف بھی اس دور میں اسی ایجنڈے پر کاربند تھے، لیکن حسین حقانی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جنرل مشرف کی اور امریکہ کی پارٹنرشپ میں دراڑیں ڈالی. میں اس وقت سے ان کو پڑھ رہا ہوں جب وہ 9/11 کے بعد بھارت کے، بلکہ اس سے پہلے بھی بھارت کے اخبار انڈین ایکسپریس میں اپنے کالمز لکھتے تھے، اور بڑے جاندار کالم ہوتے تھے ان کے. اسی دور میں حسین حقانی نے جب جنرل مشرف امریکہ کو پوری طرح شیشے میں اتار چکے تھے، مجھے آج بھی ان کے ایک کالم کی، انڈین ایکسپریس میں چھپے ہوئے کالم کی سرخی یاد ہے کہ ہمپٹی ڈمپٹی سیٹ آن اے وال. انہوں نے جنرل پرویز مشرف کا ایک مضحکہ خیز کارٹون بنایا تھا، اور جس میں یہ کہا تھا کہ جنرل مشرف جو ہے امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کر رہے ہیں. اس کا خلاصہ یہ تھا. اور بالآخر جو حسین حقانی کی باتیں ہیں وہ امریکیوں کو اپیل کرتی چلی گئیں کہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف پر انحصار ختم کیا، کم کیا بتدریج، اور بالآخر ختم کیا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے جنرل مشرف کا فون سننے سے بھی انکار کر دیا. اور یہ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے شنگری لا میں اور بلا کر ان کا استقبال کیا تھا، اور ان چھٹی والے دن ان کے ساتھ ایک سیشن کیا تھا، فوٹو سیشن کیا تھا، اور بیٹھے تھے، انہیں عزت و تکریم سے نوازا تھا. لیکن حسین حقانی اور دوسرے بہت سے ایسی شخصیات اور ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس پارٹنرشپ کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا. پھر حسین حقانی ہی تھے جنہوں نے امریکہ میں لابنگ کر کے یا امریکیوں کو یہ سبق پڑھا کر کہ ان کے لیے جو بیسٹ آپشن ہے پاکستان میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے، انہیں قائل کیا اس بات پر، اور یہ تعلقات بنانے میں
انہوں نے خاصی مدد کی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب پاکستان کے جو سیاستدان تھے، بے نظیر بھٹو بقید حیات تھیں اور آصف زرداری 2 سال تک امریکہ میں بالکل گمنامی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ یہ گمنامی کی زندگی نہیں تھی بلکہ وہ ایک تانا بانا بن رہے تھے، امریکنز کے ساتھ اپنے ذاتی کنیکشنز، امریکنز کے ساتھ کچھ اپنی یقین دہانیاں کرتے تھے، اور حسین حقانی اس ڈیل کا ایک اہم کردار تھے۔ حسین حقانی نے امریکیوں کو یہ باور کرایا کہ اگر پاکستان کی فوج میں ایک تبدیلی آ جائے، اوپر سے نیچے تک اس کا سیٹ اپ بدل جائے، تو اس کے اندر سے اینٹی امریکہ جو عناصر ہیں یا جو پاکستان کو ایک مخصوص اینگل کے طور پر دیکھ رہے ہیں یا ایک مخصوص سمت میں چلانا چاہتے ہیں، تو ان کا کلا کما ہو سکتا ہے۔ یہی وہ سوچ تھی جس نے بعد میں میمو گیٹ سکینڈل کا رنگ اختیار کیا، جس میں امریکنز کو کہا گیا کہ وہ آئیں اور پاکستان کی فوج سے سولین قیادت کو اتنا مضبوط کریں کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو جائے اور وہ سولین قیادت کے لیے آئندہ خطرہ نہ بن سکے۔ اب یہ ایک پورا یوں سمجھیں کہ حسین حقانی امریکہ میں ایک پورے مکتبہ فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، اور ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے۔ وہ امریکنز ان سے رہنمائی لیتے ہیں، امریکنز ان کو پڑھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، اور پاکستان کو اسی زاویے سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں جب سے ایک اتھل پتھل ہوئی ہے اور یہاں ایک تبدیلی آئی ہے، تو بہت کم لوگوں کو اندازہ تھا کہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ حسین حقانی کا نام اس کہانی میں ابھی تک کیوں نہیں آ رہا، کیونکہ وہ بہرحال پاکستان پالیسی کا ایک اہم مرکز اور ایک اہم پلر ہیں امریکہ میں۔ لیکن جب عمران خان کی حکومت کے دن گنے جا چکے تھے، 2 یا 3 دن پہلے انہوں نے بہت فاتحانہ ٹویٹ کیا تھا۔ میں نے اس کو ری ٹویٹ کیا تھا اور میں نے یہ لکھا تھا کہ ہزاروں لغزشیں حائل ہیں لب تک جام آنے میں، کہ شاید کوئی ری ایکشن ہو جائے، جو ایک کشمکش کی سی صورتحال نظر آ رہی تھی، تو شاید یہ جو محنت کی گئی ہے شاید یہ رائے گاں چلی جائے۔ لیکن حسین حقانی صاحب نے اتنا مضبوط ہاتھ ڈالا تھا کہ بالآخر ان کا جو ٹویٹ ہے وہ فاتحانہ، وہ اپنا ایک رنگ اور رخ دکھانے میں کامیاب ہوا، اور بالآخر ان کے موقف کی جیت ہوئی۔ اب اس کے 8 ماہ بعد اب اس کہانی میں حسین حقانی کا نام آنے لگا ہے کہ انہوں نے لابنگ کر کے، انہوں نے ایک زمین ہموار کر کے پاکستان میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس کے نتیجے میں ایک مخصوص سوچ اور فکر جو ہے وہ غالب آ گئی ہے، بالادست ہو گئی ہے، اوپر آ گئی ہے، اور اب اس فکر کو اور سوچ کو، اس سفر کو جو اب طے ہو چکا ہے، اس کو ریورس کرنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی ہے۔ یوں حسین کابل میں سراج الدین حقانی جو موسٹ وانٹڈ تھے، وہ شریک اقتدار ہو گئے گزشتہ برس، اور پاکستان میں 8 ماہ قبل حسین حقانی نیٹ ورک، جو حسین حقانی یعنی جو موسٹ وانٹڈ کی بجائے موسٹ فیورٹ ہیں امریکنز کے، ان کی سوچ اور فکر نے پریویل کیا، اور اس کے تحت ایک ایسی تبدیلی آئی جسے امریکہ نے پوری طرح اونرشپ اس وقت بھی دی اور آج بھی دی۔ غلطی صرف ایک ہوئی کہ جو سائفر اس وقت آیا، وہ تدبیر کی ایک ایسی غلطی ثابت ہوئی کہ جس کا بیک فائر ہو گیا۔ حقانی نیٹ ورکس کابل اور اسلام آباد میں موجود ہیں، لیکن دونوں کا پس منظر، دونوں کی سوچ و فکر اور دونوں کے جو ڈانڈے ہیں وہ تھوڑا مختلف ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔